لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ لہذا اگر کوئی شخص چاہے تو محرم الحرام کے پورے روزے رکھ سکتا ہے یا اکثر ایام کے روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد صیام رمضان۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کے علاوہ جو روزے ہیں سال بھر کے وہ نفلی ہے۔ نفلی روزوں میں آپ نے فرمایا افضل الصیام جو ہے وہ صیام شہر اللہ المحرم۔ آپ نے کوئی گنتی نہیں بتائی۔ ویسے یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مہینے کا نفلی روزہ پورے مہینے کا نہیں رکھا۔ اب ممکن ہے کہ یہ فضیلت آخری زندگی میں آپ کو معلوم ہوئی ہو، کیونکہ سب سے زیادہ نفلی روزہ آپ شعبان میں رکھتے تھے، یا ممکن ہے کہ محرم میں آپ کے ساتھ آزار رہے ہوں، بعض عذروں کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو۔ یہی توجیہ علماء نے کیا ہے کہ جب افضل صیام محرم کا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ شعبان میں کیوں رکھتے تھے۔ بہرحال بلا تحدید جس کو جتنی توفیق ہو محرم الحرام میں روزہ رکھ سکتا ہے، نفلی روزہ، اس کے لیے پوری گنجائش موجود ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے 1 سال قبل تک اور مدینے میں ہجرت کے 1 سال بعد تک، 1 سال بعد سے موت سے 1 سال قبل تک، کوئی 9 سال مان لیجئے یا 10 سال مان لیجئے، آپ نے ایک ہی روزہ رکھا ہے عاشورہ کا۔ یہ معلوم یہ ہوا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جبر و ظلم سے نجات دیا تھا۔ موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو نجات ملی، اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا برد ہوا، ہلاک ہوا۔ حضرت موسیٰ نے شکرانے میں روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کے، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے نیت فرمائی کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں نبی کا بھی روزہ رکھوں گا۔ نبی کا بھی یہ معنی ہم اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ اصل نعمت تو اللہ تعالیٰ نے 10 تاریخ کو عطا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس دن تو شکرانہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ لیکن یہود کی مخالفت میں وہ 1 روزہ رکھتے میں 2 روزہ رکھوں گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ 10 کے بجائے 9 رکھوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جس دن نعمت حاصل ہوئی ہے اس دن تو شکرانہ ہے، وہی تو اصل شکرانے کا دن۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 10 کے ساتھ 9 بھی رکھوں گا۔ اب بعض روایت میں 1 دن پہلے یا 1 دن بعد، لیکن بہتر ہے 10-11 کے مقابلے میں بہتر ہے کہ 9-10۔ تو اگر زیادہ دن اگر کسی کو توفیق نہ ہو یا نہیں رکھ سکتا ہو لمبے دن کی وجہ سے یا اپنی مشغولیتوں کی وجہ سے، تو کم سے کم اس بات کی کوشش کرے کہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، جیسا کہ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں صوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال گزشتہ کے گناہ کا کفارہ ہے۔ تو کم سے کم 2 روزہ 9ویں اور 10ویں کا رکھا جائے، اور زیادہ سے روزے کی کوئی حد نہیں ہے۔ مہینے کے اکثر دنوں میں یا اس کے علاوہ بھی جو دن ہوں آدمی رکھے، لیکن 9-10 تو رکھے ہی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی دونوں سنت موجود ہے۔ ہذا وباللہ التوفیق۔